حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمہ کے روح کو ایصال فرما دیں، اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر صاحب ابقات میر حامد حسین صاحب سرکار ناصر الملت تابع سرا، سرکار نصیر الملت تابع سرا اور سرکار سید الملت تابع سرا و افتخار العلماء جناب مولانا سعد حسین صاحب قبلہ اور مولانا طاہر جرولی صاحب تابع سرا، اور ان تمام علماء، خطبہ، ذاکرین، واعظین اور زائرین کو بھی شریک سورہ فاتحہ فرمائیں کہ جو یہاں تشریف لایا کرتے تھے، آج اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی حبک تقوی و ایمان۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حضرات، اگر زحمت نہ محسوس فرمائیں تو تھوڑا تھوڑا سا اور آگے سمٹ کے تشریف لیں، بیٹھ جائیں۔ آ جائیے، تشریف لے آئیے، جہاں آپ اپنے گھروں سے اتنی دور تشریف لے آئے ہیں، تشریف لے آئیں، آ جائیے آگے تشریف لے آئیے۔ ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حضرات، میں نے جس حدیث شریف کو اس مجلس میں عنوان بیان قرار دیا ہے، اس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا علی حبک تقوی و ایمان، اے علی، آپ کی محبت تقوی بھی ہے اور آپ کی محبت ایمان بھی ہے۔ خالی اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ دشمنوں کی پہچان بتائی کہ جو آپ سے عداوت رکھے، جو آپ سے بغض رکھے، وہ کافر ہے اور منافق ہے۔ میں سادات کی بات نہیں کرتا، میں غیر سادات کے سلسلے میں کہہ سکتا ہوں، میں خود سید نہیں ہوں، غیر سید ہوں، کہ ہم نے اسلام کو جو سمجھا ہے اس 1400 برس بعد، تو تاریخ کے روشن دان سے جب ہم نے سیرت پیغمبر اسلام کو دیکھا اور پڑھا اور ہم نے اس پر جب عمل کیا تو ہم مسلمان کہلائے۔ مسلمان کوئی اچھا نام اسلامی رکھ لیا جائے، اس کا نام مسلمان نہیں ہے۔ ریش مبارک بڑھا لی جائے، یہ بھی ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ اسلامی لباس پہن لیا جائے، اونچا سا پیجامہ اور لمبا سا کرتا پہن لیا جائے، تو بھی یہ علامت ایمان نہیں ہے۔ سچا، پکا، اچھا مسلمان وہ ہے جس کا عمل مطابق قرآن اور مطابق سیرت پیغمبر ہو۔ اگر یہ 2 چیزیں پائی جاتی ہیں تو اچھا، سچا، پکا مسلمان ہے، اور اگر یہ 2 چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر وہ کہنے کو مسلمان کہے مگر حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کہنے کا حق اسی کو ہے جو مطابق قرآن عمل کرے اور مطابق سیرت پیغمبر عمل کرے۔
اگر مطابق قرآن اور مطابق سیرت پیغمبر عمل کرے گا تو وہ مسلمان ہے، اور اگر اس کے خلاف عمل کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ہم نے جو اہل بیت پیغمبر کو مانا ہے، آج جو ایک سوال کبھی کبھی مسلمانوں ہی کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ آپ اہل بیت کو اتنا کیوں مانتے ہیں، تو اس کیوں کے جواب میں ہم قرآن کی آیت نہیں پڑھیں گے، اس کیوں کے جواب میں ہم حدیث پیغمبر نہیں سنائیں گے، اس کیوں کے جواب میں ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں مانتے؟ بھئی آپ کیوں نہیں مانتے؟ آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ کیوں نہیں اہل بیت کو ایسا مانتے جیسے ہم مانتے ہیں؟ اس لیے کہ اہل بیت کو ہمارے علماء نے نہیں منوایا ہے، ہمارے فقہاء نے نہیں منوایا ہے، ہمارے شعراء نے نہیں منوایا ہے، ہمارے علماء نے نہیں منوایا ہے، ہماری انجمنائے ماتمی نے کوئی میٹنگ کر کے آل محمد کا ریزولیشن نہیں پاس کیا کہ اسے مان لیا جائے۔ ہم نے اس کے کہنے سے آل محمد کو مانا کہ جس کے کہنے سے ہم نے پورا دین مانا ہے، پوری شریعت کو جس کے کہنے سے مانا، جس کے کہنے سے ہم نے نماز پڑھی، جس کے کہنے سے ہم نے روزہ رکھا، جس کے کہنے سے ہم نے زکوٰۃ دی، جس کے کہنے سے ہم نے حج بیت اللہ کیا، جس کے کہنے سے ہم نے وہ سب مان لیا کہ جسے ہم نے نہیں بھی دیکھا تھا۔ پوری توجہ کیجئے گا، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا مگر مانا۔ کیوں مانا؟ نبی کریم نے فرمایا ہے۔ جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا مگر مانا، حوروں کو ہم نے نہیں دیکھا مگر مانا، کوثر کو ہم نے نہیں دیکھا مگر مانا، قبر کے سوال و جواب ہم نے نہیں سنے مگر مانا۔ تو ہر چیز کو بغیر کہے دیکھے بھی ہم اس لیے مان لیتے ہیں کہ نبی محمد بتا کے گیا ہے، نبی کریم نے فرمایا ہے۔ اب اس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو اب نبی جو کہیں گے ہم اسے مانیں گے، چو چرا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم مانیں گے۔ کسی بھی مسلمان سے جسے کچھ بھی نہ معلوم ہو، اس سے بھی اگر آپ پوچھئے گا کہ نبی کتنے ہیں تو کہے گا 1,24,000۔ کتنے؟ 1,24,000۔ اگر آپ نام پوچھئے گا 10 20 25 50 کوئی زیادہ معلومات رکھتا ہوگا زیادہ نام بتا دے گا، مگر ہر ایک کا عقیدہ ہر مسلمان کا یہ ہے کہ 1,24,000 1,24,000 1,24,000 1,24,000 میں ہمارے نبی کو چھوڑ کے کسی مسلمان نے کسی نبی کو دیکھا؟ ہائے توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کسی نبی کو دیکھا؟ کسی مسلمان نے حضرت آدم کو دیکھا، حضرت نوح کو دیکھا، حضرت ابراہیم سے مصافحہ کیا، حضرت موسیٰ عیسیٰ کے پیچھے نماز پڑھی؟ کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے کسی نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی نبی کو نہیں دیکھا۔ تو آپ نے مانا کیوں؟ جب دیکھا نہیں تو مانا کیوں؟ جب دیکھا نہیں تو مانا کیوں؟ بھئی ہمارے آخری امام کے لیے آپ کہتے ہیں کہ پہلے دکھاؤ پھر مانیں گے، پہلے دکھاؤ پھر مانیں گے، مگر یہاں آپ نے 1,24,000 نبیوں کو مانا۔ کسے کسے دیکھا؟ کہ صاحب دیکھا نہیں۔ حضرت آدم کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کیوں مانا؟ کہ ہمارا نبی بتا گیا ہے۔ حضرت نوح کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ پھر کیوں مانا؟ کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ پھر کیوں مانا؟ کہ ہمارا نبی بتا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا۔ پھر کیوں مانا؟ کہ ہمارا نبی بتا گیا ہے۔ تو اب ایک جملہ کہہ لینے دیجئے کہ 1,23,999 نبیوں میں سے کسی ایک نبی کو عالم اسلام نے دیکھا نہیں، مگر مانا اس لیے مانا کہ نبی محمد بتا کے گئے ہیں۔ تو جسے غدیر کے مجمع میں ہاتھوں پر اٹھا کر دکھایا بھی ہو بتایا بھی ہو اسے کیوں نہ مانے؟ ایک اور صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ بھئی اس سے بہتر صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ ہمارے نبی کی فرمائش ہے، یہ میرا کہنا نہیں ہے کہ اے میری امت والوں جب بھی مجھ پر درود بھیجنا تو اپنی آوازوں کو بلند کر کے بھیجنا، ایسا درود بھیجنا کہ تمہارے دلوں کا نفاق دور ہو جائے۔ با آواز بلند درود بھیجنے کا ایک فائدہ ہے، ہو سکتا ہے
دیکھیں امکان ہے کہ کوئی یہ کہہ بیٹھے کہ کیا چپکے سے درود بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ پاک ہمارے درود کو نہیں سنے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے بھی آپ درود بھیجیں، دل سے بھی بھیجیں گے تب بھی اس تک پہنچے گا، کیونکہ وہاں ایسا نہیں ہے تیز آواز سے پڑھا جائے تبھی بھیجے اس تک پہنچے گا درود. ایسا نہیں ہے. اگر خاموشی سے بھی آپ درود بھیجیں گے تب بھی آپ کے درود کی آواز اس تک پہنچے گی. اللہ تو بڑی چیز ہے. اگر اللہ کا نبی کوئی ہو تو وہ چوٹی کی آواز سن لیتا ہے. تو جو چوٹی کی آواز سن لے نبی ہو کر، تو ہمارا خالق دل کی آواز بھی ہماری سنتا ہے. سنتا ہے نہیں سنتا ہے؟ تو اللہ ہمارے دل کی آواز بھی سنتا ہے. مگر حکم کیا ہو رہا ہے؟ حکم یہ ہو رہا ہے کہ بلند آواز سے درود بھیجو. کیوں بلند آواز سے درود بھیجیں؟ سبب کیا ہے کہ بلند آواز سے درود بھیجیں؟ ارشاد ہو رہا ہے کہ جب میری امت والے مجھ پر اور میرے اہل بیت پر مل جل کے درود بآواز بلند بھیجتے ہیں تو دلوں کا نفاق دور ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں نفاق نہیں ملتا، تقیہ ضرور ملتا ہے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. آپ حضرات دور و دراز کا سفر طے کر کے یہاں تشریف لائے ہیں اور ماشاءاللہ مسلسل مجالس میں شرکت فرما رہے ہوں. جب تک کہ یہاں قیام رہے گا آپ مجالس میں شرکت فرماتے رہیں گے. تو کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی عالم جب ذکر فضائل پڑھے اور درود کی درخواست کرے تو بآواز بلند درود بھیجیے گا. نبی کا ایک فرمان اور بھی ہے میری امت والوں، اس کا بھی خیال رکھنا کہ مجھ پر کٹا پٹا درود نہ بھیجنا. تو کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کٹے پٹے درود سے مراد کیا ہے؟ کہ کٹے پٹے درود سے مراد یہ ہے کہ تم درود میں مجھے تو یاد رکھو، میری آل کو بھول جاؤ. آل کو بھولنے والی بات نہیں ہے، آل کو شریک رکھیے. اچھا یہ درود ایک چیز کا اور جواب ہے. ایک ہم پر، ہم سے مراد ہم سب پر. ایک اعتراض ہے کہ شیعہ جو ہیں یہ حضور کا ذکر نہیں کرتے، حضور کا نام نامی نہیں لیتے، بس ان کی آل کا ذکر کرتے ہیں. ارے آ کے ہمارا درودی سن لو، سمجھ میں آئے گا. درود میں آل کا ذکر ایک بار ہے، محمد کا ذکر 2 بار ہے. ایک اور بلند تر صلوات بھیجیے گا محمد و آل. تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، ہم جو ہے آل محمد کو مانتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں مانتے، مانتے ہیں نبی کے کہنے سے. اور نبی جو کہتے ہیں وہ خود سے نہیں کہتے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہی کہتے ہیں جو وہی کا اشارہ ہوتا ہے. نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ چاہتا ہے وہ نبی کہتے ہیں. نبی کا کہا کبھی قرآن بنتا ہے، کبھی حدیث قدسی ہوتی ہے، کبھی حدیث شریف ہوتی ہے. تو ہم نے نبی کے کہے کو بیان کیا، نبی کے کہے کو ہم مانتے ہیں. جو نبی کو مانتا ہے وہ یہ اعتراض نہ کرے کہ آپ اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں، وہ یہ نہ کہے کہ آپ مولا علی کو کیوں مانتے ہیں، وہ یہ نہ کہے کہ آپ حسن حسین کو کیوں مانتے ہیں، وہ یہ نہ کہے کہ آپ بی بی زہرا کو کیوں مانتے ہیں. ارے ہم جو مانتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے نبی کو مانا ہے. اگر ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھتے اور انہیں اللہ کا نبی نہ جانتے تو ہم نبی کے کہے کو بھی نہ مانتے. اب نبی کا کہا ہم نے مانا، چاہے وہ تولا ہو اس میں بھی نبی کا کہا، چاہے وہ تبرہ ہو. ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کے کہنے سے، اور اگر کسی سے ہم اجتناب اور نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی ہم نبی کے کہنے سے. ہم نے آل محمد کو مانا، اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آل محمد کو ہر مان نہیں سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مسلمان آل محمد کو مانے جیسا ماننا چاہیے. آل محمد کو ماننا ہر ایک کے بس میں بھی نہیں ہے. حضرت آدم کو سب مان لیں گے،
حضرت نوح کو سب مان لیں گے، حضرت ابراہیم کو سب مان لیں گے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یا زکریا کو سب مان لیں گے، مگر جب آل محمد بالخصوص مولا علی کی بات آتی ہے تو لوگ کبھی کبھی منہ بنانے لگتے ہیں، کہتے ہیں صاحب یہ اتنا مانا جاتا، یہ نہیں سمجھ میں آتا، وہ نہیں سمجھ میں آتا، وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ ذکر فضائل علی کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن جب کوئی یہ کہتا یہ نہیں سمجھ میں آتا تو ہماری سمجھ میں بہت کچھ آ جاتا ہے، اس لیے کہ علی کو ہر نہیں مانے گا، علی کو وہی مانے گا جس کی نسل پاک ہو۔ ایک اور صلوات میں حیدری یا علی، ہر ایک نہیں مانے گا، ایک اور بلند تر صلوات بھیج دیجئے گا محمد و آل محمد۔ تو حضرت علی کو وہی مانے گا کہ جس کا خون پاک ہو، جس کی نسل پاک ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے مردوں کو دفن کیا جاتا ہے اور تلقین پڑھائی جاتی ہے تو ان کے باپ کا نام ساتھ میں لیا جاتا ہے، جو مرا ہے اس کا نام لیا، ابن فلاں، باپ کا نام، جبکہ عام مسلمانوں میں یہ فکر ہے کہ مرنے کے بعد ماں کا نام لیا جائے گا، لیکن ہم نے تو قبر کے اندر جب مردہ لٹایا گیا، اس کا بازو ہلایا گیا، تب بھی باپ کا نام، جب قبر ڈھک گئی، قبر کے اوپر تلقین پڑھائی جا رہی ہے، تب بھی باپ کا نام۔ تو یہ کیا بات ہے کہ باپ کا نام قبر کے اندر بھی، باپ کا نام قبر کے باہر بھی۔ کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، کسی نے مولا سے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ مرنے کے بعد کیا ماں کے نام سے پکارے جائیں گے؟ مولا نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو چوکا وہ، تو امام مسکرائے کہا سب ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، لیکن ہمارے چاہنے والے باپ کے نام سے پکارے جائیں گے۔ تو نے کہا مولا یہ کیا بات ہے، سب کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا اور آپ کے چاہنے والوں کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا اللہ ستار العیوب بھی ہے، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا، وہ یہ نہیں چاہتا کہ روز محشر کسی کی رسوائی ایسے بھی ہو کہ دنیا میں کسی کے مشہور ہوں، آخرت میں کسی کے نکلے۔ آئے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، دنیا میں کسی کے مشہور ہوں، آخرت میں کسی کے نکلے، بلکہ اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ اس لیے ماں کے نام سے پکارے گا، لیکن ہمارے چاہنے والے باپ کے نام سے اس لیے پکارے جائیں گے کہ اگر ولدیت میں کھوٹ ہوتی تو ہماری محبت نہ ملتی۔ ہماری محبت ان کے دلوں میں جو آئی ہے وہ ثبوت ہے اس بات کا، وہ ذمہ داری ہے اس بات کی کہ ان کی ولادت پاک ہے، نسل صحیح ہے۔ خوش ہوئیے کہ آپ محبت اہل بیت آپ کے دلوں میں ہے۔ دیکھیں اس وقت موبائل کا زمانہ ہے، واٹس ایپ اور فیس بک کی بات ہے، ساری دنیا انسان کی مٹھی میں ہے، آپ ساری دنیا کو موبائل میں نیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اس دور میں ہم نے ایک چیز دیکھی، مسلمانوں کا غیر شیعہ، مسلمانوں کے ایک بہت بڑی جماعت، وہ اس بات کو ثابت کرنے پہ لگی ہے کہ ہم بھی اہل بیت والے ہیں، ہم بھی حضرت علی کو مانتے ہیں، ہم بھی صدیقہ طاہرہ کو مانتے ہیں، ہم بھی حسن حسین کو مانتے ہیں۔ اس میں آپ نے ان کے مولویوں کی تقریریں بھی سنی ہوں گی، مدح آل محمد کے اشعار بھی سنے ہوں گے، مگر ایک بات بتائیے، دیکھیں میں کوئی اختلافی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سامنے کی بات کہہ رہا ہوں، اللہ توفیق دے پورا عالم اسلام اسی طرح سے اہل بیت کو ماننے لگے جس طرح سے رسول چاہتے تھے کہ مانے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رات میں یہاں مثال کے طور پہ، مثال ہے، مقاصدہ ہوا، رات بھر کسی صاحب نے مدح مولا علی میں اشعار پڑھے، ماشاءاللہ ریش مبارک لمبی سی،
سب پگڑی سر پر، آنکھوں میں سرما، اونچا سا پیجامہ، لمبا سا کرتا، ہاتھ میں تسبیح، پیشانی پر نماز کا گٹا، اور رات پر انہی نے مولا علی کی مدح میں اشعار پڑھے جھوم جھوم کے۔ آپ میں سے بھی مومنین بھی پڑھ رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ تو مولا کے فضائل کوئی بھی پڑھے گا ہمیں خوشی ہوگی، اچھا لگے گا۔ صاحب نماز جب اذان کا وقت آیا اور نماز کا وقت آیا تو منتظمین نے یہ کہا کہ بھئی اب وقت اذان و نماز ہے تو ہم وقفہ دیتے ہیں کہ نماز ہو جائے، اذان ہو جائے۔ تو میں نے دیکھا یہ صاحب رات بھر جو مولا علی کے فضائل پڑھ رہے تھے اور ان کے ساتھ مومنین شیعان حیدر کرار شیر و شکر تھے۔ تو چلو اب مسجد میں دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ مسجد میں جب اذان کہی گئی تو دونوں نے الگ الگ اذان کہی۔ توجہ کیجئے گا، محمد رسول اللہ تک تو ایک آ رہا، لیکن ایک صاحب نے محمد رسول اللہ کے بعد چھلانگ لگا لی اور ایک صاحب نے ولایت علی کا اعلان کر دیا۔ سمجھتے رہیے گا، یہ مثال ہے۔ اچھا پھر اور اذان کے جملے آگے بڑھے۔ ایک نے کہا حی علی خیر العمل، نماز فجر کی بات ہے۔ ایک نے کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ بھئی یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ رات بھر تو دونوں ایک جیسے تھے، یہ مسجد میں آ کے کیا ہو گیا؟ تو میں نے ان سے پوچھا، جو بزرگوار تھے، ریش مبارک بڑی سی تھی، کہ بتائیے محمد رسول اللہ کے بعد انہی نے کیا کہا اور آپ نے کیوں نہیں کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم نے وہی کہا جو نبی نے کہا تھا، نبی کے زمانے میں ہوتا تھا۔ تو میں نے اب ان سے کہا جنہی نے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا تھا، اعلان کیا تھا کہ بھئی یہ آپ پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے اذان میں اضافہ کیا، آپ نے علی ولی اللہ کہا جو مولا رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھا ان کے کہنے کے مطابق، اور اب آپ ان کی اذان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہ دیکھیے میں تو ثابت کرنے کو تیار ہوں کہ علی ولی اللہ تھا، نبی کی موجودگی میں تھا۔ توجہ کیجئے گا، نبی کی موجودگی میں کب تھا؟ کہ جب اعلان ولایت ہو گیا غدیر میں اور سلمان نے اذان کہی تو محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کا اعلان کیا، اور پھر جب عصر کی اذان ابو ذر نے کہی تو ابو ذر نے بھی وہی کہا جو جناب سلمان نے کہا تھا۔ ان دونوں کی شکایت جب نبی سے لوگوں نے کہی تو نبی نے اس کے جواب میں کہا کیا تم نے سلمان کے لیے نہیں سنا کہ میں نے کہا وہ ایمان کے 10 درجوں پر فائز ہے؟ یعنی نبی کی تائید ہے۔ ابو ذر کے لیے کیا میں نے نہیں کہا کہ وہ ایمان کے 9 درجوں پر فائز ہے؟ اور زمین نے ابو ذر سے زیادہ سچے کو اٹھایا نہیں اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے پر سایہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا آپ ان سے پوچھئے الصلاۃ خیر من النوم جو ہے وہ نبی کے زمانے میں کہاں تھا؟ تو میں نے ان سے جب پوچھا تو انہیں کہا نبی کے زمانے میں تو نہیں تھا، دور خلافت میں داخل ہوا۔ اب میں نام نہیں لوں گا، جب دوسری دور خلافت تھی تو اس وقت جب امام جماعت نماز فجر میں سوتے رہ جاتے تھے تب ان کا غلام یہ کہہ کے اٹھاتا تھا کہ سونے سے بہتر نماز ہے، سونے سے بہتر نماز ہے، سونے سے بہتر نماز ہے۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ ایک تجزیہ ہے، سامنے کی بات ہے۔ چلیے بھائی نماز اذان ہو گئی، اب میں نے وضو خانے کی طرف جھانکا کہ وضو کیسے ہو رہا ہے، تو وہاں وضو میں بھی اختلاف نظر آیا۔ کوئی اوپر سے نیچے کی طرف ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی نیچے سے اوپر کی طرف ہاتھ دھو رہا ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا
جو کونیوں سے انگلیوں کے سرے تک ہاتھ دھو رہے تھے کہ یہ طریقہ کس کا ہے، کیا یہ رسول اور آل رسول کا طریقہ ہے؟ جب میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا فلاں امام صاحب 4 مصلے دے نا، انہوں نے فرمایا ہے کہ اس طرح سے وضو کرو، تو وضو میں اختلاف، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کھڑے ہونے میں اختلاف، وہ کہتے ہیں اگر ہم نے ہاتھ باندھ لیے تو ہماری نماز باطل، وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے ہاتھ کھول لیے تو ہماری نماز صحیح نہیں۔ سوروں کی قرات میں دیکھا کوئی دعالین کہہ رہا ہے، کوئی زوالین کہہ رہا ہے۔ الحمد کا ترجمہ دیکھا تو کوئی کہہ رہا ہے صراط مستقیم پر باقی رکھ، کوئی کہہ رہا ہے صراط مستقیم دکھا دے، کوئی سیدھا راستہ دیکھنے کی بات کر رہا ہے، کوئی اس پر قائم رہنے کی بات کر رہا ہے۔ جب سورہ الحمد جماعت میں تمام ہوا تو کسی نے کہا الحمدللہ رب العالمین، کسی نے کہا آمین یا رب العالمین۔ ہائے ہائے، بھئی جیسا جس کا ترجمہ تھا ویسا اس نے کہا۔ جو سیدھے راستے پر پہنچ گئے تھے باقی رکھنے، جہاں پر پہنچ گئے وہیں پر قائم رہیں، یہ ترجمہ جس نے کیا وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جسے ابھی تک سیدھا راستہ ملا نہیں وہ سیدھے راستے کی دعا مانگ رہا ہے۔ میں اس کی بھی ایک مثال آپ کی خدمت میں دے دوں۔ کسی صاحب نے کہا مولانا میں بیمار ہوں، میری صحت کے لیے دعا کروا دیجئے۔ میں نے صاحب ان کی صحت کی دعا کروائی کہ فلاں صاحب علیل ہیں، آپ حضرات دعا کیجئے کہ پروردگار عالم انہیں صحت دے دے۔ آپ سب نے کہا آمین، ان صاحب نے خود بھی کہا آمین۔ 2 دن کے بعد وہ صاحب پھر مجھے ملے، میں نے ان سے پوچھا کیسے مزاج ہیں، طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میری سمجھ میں آ گیا جو دعا کی گئی تھی وہ پوری ہو گئی۔ آئے جب تک کہ دعا پوری نہیں ہوتی ہے آمین کہا جاتا ہے، جب دعا پوری ہو جاتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے۔ اب جن کی دعائیں اللہ نے قبول کر لی ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، جن کی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی وہ آمین یا رب العالمین کہتے ہیں۔ تو اب عقل سے بات کیجئے کہ جن کی دعا 1400 برس سے آج تک پوری نہ ہوئی اب وہ کیا پوری ہوگی؟ ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ یا علی زندہ باد، زندہ باد یا علی۔ تو آج سارے بالخصوص ہندوستان کے مسلمان سب کہہ رہے ہیں ہم اہل بیت والے، ہم اہل بیت والے، ہم اہل بیت والے۔ میں ایک مثال دے دوں، ساری دنیا سے آگرے لوگ آتے ہیں، مذہبی طبقے کی بات ہے، قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کوئی صاحب یہاں آئے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، بہت خوش ہوئے، لکھنؤ میں مجھے ملے، میں لکھنؤ کا ہوں، لکھنؤ میں مجھے وہ ملے اور انہوں نے تعریف کرنا شروع کی کہ صاحب میں آگرے گیا تھا، مزار پہ گیا، شہید ثالث کیا، میں نے دعا مانگی، جو دعا پوری نہیں ہوئی تھی وہ دعا پوری ہو گئی۔ میں نے کہا کیوں نہیں وہ دعا پوری؟ شہید ہیں وہ، توجہ کیجئے گا، شہید ہیں، عالم ہیں، حق اہل بیت میں جان دی، بس وہ بگڑ گئے، کنارے کھڑے ہو گئے، سب ہم مانتے ہیں، ہم انہیں شہید نہیں مانتے۔ توجہ کیجئے گا کہ ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہیں کہ ان کے کیا دعائیں نہیں پوری ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں دعائیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے،
مگر ہم انہیں شہید نہیں مانتے تو ہم سب بگڑ جائیں گے کہ اگر تم شہید نہیں مانتے تو تاریخ سے کوئی فائدہ نہیں. ہائے ہائے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جب تم شہید نہیں مانتے تو تاریخ سے فائدہ نہیں. اب لوگ حضرت علی کے فضائل پڑھتے ہیں، کعبے میں پیدا ہوئے، آغوش رسول میں پروان چڑھے، زبان رسول چوسی، توریت زبور انجیل قرآن کی تلاوت کی، خیبر کا فاتح علی، بدر کا فاتح علی، حنین کا فاتح علی، جنگ جمل کا فاتح علی، صفین کا فاتح علی، خیبر کا علمدار علی، صلح حدیبیہ کا کاتب علی. تمام فضائل جب ہم نے سنے تو ہم مسکرا کے بولے کیوں نہ علی ایسے ہوں. علی امام ہیں، علی معصوم ہیں، علی بلا فضل خلیفہ ہیں. جیسے ہم نے یہ کہا وہ چھٹک کے دور کھڑے ہو گئے. ہم یہ نہیں مانتے، ہم یہ نہیں مانتے، ہم انہیں امام نہیں مانتے، ہم انہیں بلا فضل خلیفہ نہیں مانتے، ہم انہیں معصوم نہیں مانتے. تو جہنم میں جاؤ، فضائل پڑھو گے بھی تب بھی کام نہیں آئیں گے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. پہلے آپ انہیں امام مانیے، معصوم مانیے، رسول کا بلا فضل خلیفہ مانیے. اس کے بعد آپ کہیے کہ ہم حضرت علی کو مانتے ہیں. شیعوں میں اور غیر شیعوں میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ ہم انہیں امام، معصوم، بلا فضل خلیفہ مان کر فضائل پڑھتے ہیں. غیر فضائل تو پڑھتے ہیں مگر بلا فضل نہیں مانتے. بلا فضل کا مطلب سمجھے؟ رسول کے فوراً ہی بعد بس رسول کی آنکھ بند ہوئی اور ہم نے علی کے دامن کو تھام لیا. اور ہم کیوں نہ تھامیں؟ نبی کا لقب ہے ابو طاہر. علی کو کہا جاتا ہے ابو تراب. ابو طاہر کے معنی ہیں پانی کا باپ. ابو تراب کے معنی ہیں مٹی کا باپ. نماز ابھی مغرب کا وقت قریب ہے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کیا کریں گے؟ پہلے وضو کریں گے نا. جب آپ وضو کریں گے تو وضو کاہے سے ہوتا ہے؟ پانی سے. اگر پانی نہ ہو، خدا سلامت رکھے، مجلسوں کا صدقہ یہ ہے کہ فقہی مسائل سے سب واقف ہیں. نماز چھوڑی نہیں جائے گی. اگر قضا ہونے کا اندیشہ ہے، پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کیجئے. تیمم کیا جاتا ہے مٹی سے. پانی اگر نہیں ہے تو مٹی وہی کام کرے گی جو پانی کرتا ہے. اگر ابو طاہر نہیں ہے تو ابو تراب کے ہاتھوں پر بیعت ہوگی. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان گرامی، ارباب اذاں، محبان اہل بیت، ہم آل محمد کو اگر مانتے ہیں تو ان کے دشمنوں سے اعلان برات بھی کرتے ہیں. دونوں میٹھے والا ہمارے ہاں معاملہ نہیں ہے کہ ہم حضرت علی کو بھی مانیں اور ان کے قاتلوں کو بھی مانیں، ہم شہزادی فاطمہ کو بھی مانیں اور ان کا دل دکھانے والوں کو بھی مانیں. نہیں، اگر ہم شہزادی پر لاکھوں درود و سلام کرتے ہیں تو قاتلان سیدہ پر ہم علی الاعلان لعنت کرتے ہیں. اگر ہم امام حسن کو مانتے ہیں تو ان کے دشمنوں سے اعلان برات کرتے ہیں. اگر ہم امام حسین کو مانتے ہیں تو ہم قاتلان امام حسین پر لعنت کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں لعنت نہ کیجئے، خالی مدح کر دیجئے. عزاداری میں لعنت کا تعلق کیا؟ ارے کیسی باتیں ہیں آپ کی. زیارت عاشورہ، روز عاشور جو سب سے بڑا عزاداری کا دن ہے، اس میں بھی زیارت عاشورہ میں اگر امام حسین کا تعارف ہے تو قاتلان امام حسین پر لعنت بھی ہے. ان کے پورے خاندانوں پر لعنت ہے.
بس عزاداروں، جس شہید کے مزار کی زیارت کرنے آپ آئے ہیں، انہوں نے اپنی جان حق زہرا میں قربان کر دی، لیکن اس کا فائدہ آپ نے دیکھا؟ سینکڑوں سال پہلے جو اسی سرزمین پر قتل کیا گیا اور اس کی لاش پھینکوا دی گئی، جنہیں نے قتل کیا تھا ان کے نام لیوا نہیں ہے، لیکن شہید کے مزار پر جمع ہونے والے پوری دنیا سے آتے ہیں زیارت کے لیے۔ آج ہم سب شہید ثالث کی قبر کی زیارت کے لیے جمع ہوئے، لیکن ہم اپنے شہیدوں کو بھی اگر یاد کرتے ہیں تو ہم سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ آج شہید ثالث کی شہادت کو روشنی جہاں سے ملی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت اور حق زہرا کو بیان کرنے سے ملی ہے۔ دوستوں، آپ اپنے گھروں سے کئی 100 کلومیٹر کی مسافت کو طے کر کے آگرے تک پہنچے ہیں۔ یہاں چھولداریاں خیمے لگے ہوئے ہیں جس میں دور سے آئے ہوئے زائرین قیام کر رہے ہیں۔ منبر کی پشت پر کئی کمرے بھی بنے ہوئے ہیں جس میں ذاکرین، علماء، زائرین کے ٹھہرانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ایک خیموں میں رہنے والوں، اکیلے آپ نہیں آئے، آپ کے ساتھ آپ کی عورتیں بھی آئی ہیں، آپ کے بچے بھی آئے ہیں، لیکن سچ بتائیے گا کہ کسی طرح کی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ آپ کو یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ کہیں خیمے میں کوئی آگ نہ لگا دے؟ آپ کو یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ کہیں عورتوں کے سروں سے چادریں نہ اتر جائیں؟ کہیں آپ کو یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مشالیں لے کے ہمارے خیمے میں داخل ہو جائیں؟ سلام ہو کربلا والوں پر کہ جہاں حسین امام ہیں، سب جانتے ہیں کہ میری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے گی۔ اے مسافروں، اے آگرے سے دور رہنے والوں، آج تم آگرے آئے ہو، مسافر کی حیثیت سے آئے ہو، ارے تم میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے، پروردگار عالم آپ کی آوازوں کو قبول کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت پیغمبر کے۔ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی سن رہی ہیں، سب کے سروں پر چادر ہے، سب فرش پر بیٹھی ہیں۔ ذرا اس زینب کو سلام کیجئے جو چادر جس کی لٹ چکی، جلی ہوئی قیناتیں ہیں، ریت کا بستر ہے۔ مال مجلس یہی بکابر حسین ہے، یہی بکابر حسین ہے۔ اصل مجلس اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مجلس کب تمہاری شروع ہوئی، کب تم نے پڑھنا شروع کیا، تو میں کہوں گا مجلس اب شروع ہوئی ہے، اس لیے کہ ابھی تک ہم بول رہے تھے، آپ سن رہے تھے، لیکن اب وہ ذکر ہے کہ ٹوٹی پسلیوں والی ماں فاطمہ، رومال سفید لے کے آ گئی ہوں گی، اور میرا یقین یہ ہے کہ شہید بھی اب اپنی قبر میں لیٹے نہیں ہوں گے، مجلس کے لیے بیٹھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آپ میں سے کوئی بھوکا نہیں ہے،
آپ میں سے کوئی پیاسا نہیں ہے؟ آپ کے بچوں کے کسی نے تماچے نہیں مارے ہیں؟ آپ کے کسی نے تازیانے نہیں لگائے ہیں؟ لیکن چلیے سن 61 ہجری کے محرم میں کہ جہاں ایک منادی ندا دے رہا ہے الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، خیموں میں آگ لگ گئی ہے۔ ایک 4 سال کی بچی جو اپنے باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی مقتل میں دوڑ رہی ہے، بابا آئے میرے بابا، کدھر ہو بابا؟ بڑے بڑے مجموعوں میں بچے ماں باپ سے چھوٹ جاتے ہیں، جب چھوٹتے ہیں تو ان کا اعلان ہوتا ہے۔ بچوں کو کیسے پہچانا جاتا ہے کہ یہ ماں باپ سے چھوٹ گئے ہیں؟ بچے روتے ہوئے یا ماں کو آواز دیتے ہیں اماں، یا باپ کو آواز دیتے ہیں اے عزاداروں۔ جب کوئی دیکھتا ہے کوئی روتا ہوا بچہ بابا کہتا جا رہا ہے، بڑھ کے آدمی سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، پوچھتا ہے بیٹا کیا بات ہے؟ تو بچہ گھبرا کے کہتا ہے میرا بابا کہاں ہے؟ تو لوگ گود میں اٹھا لیتے ہیں، نام پوچھتے اعلان کیا جاتا ہے کربلا میں خیمے چل رہے ہیں۔ ایک 4 سال کی بچی جس کے کرتے میں آگ لگی ہے دوڑ رہی ہے، بابا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ حسین پہ رونے میں تکلف نہیں۔ صادق آل محمد ابو بصیر سے کہہ رہے ہیں اس طرح سے میرے جد مظلوم پر رویا کرو جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے۔ ایک روایت میرے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ امام حسین نے اپنی وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ میرے چاہنے والوں سے کہہ دینا جب کسی غریب الوطن کے مرنے کی خبر سنیں تو میری مصیبتوں کو یاد کر کر کے روئیں، اور جب میرے مصائب سنیں تو اپنی آوازوں کو بلند کر کر کے اس لیے روئیں کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا، ہائے حسین۔ بس 2-4 منٹ میں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ ایک بچی ہے، خیمے جلا دیے گئے ہیں، مقتل میں دوڑ رہی ہے، بابا بابا بابا۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے جب اس بچی کا لباس جلتے دیکھا تو میں بلندی سے اترا اور میں نے چاہا لباس کو بجھائیں تو بچی اور تیز دوڑی، آگ اور بھڑکی۔ ان قریب میں قریب پہنچ کر اس کے لباس کو بجھاتا کہ بچی ریت سے الجھ کر زمین کربلا پر گر پڑی، اور اب جو بچی گری تو میں قریب تھا مگر اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، اے شیخ میرے جسم میں ہاتھ نہ لگانا، ارے میں فاطمہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے۔ میں فاطمہ کی پوتی ہوں، میں فاطمہ کی پوتی ہوں، اتنا سننا تھا۔ حمید کہتا ہے میں ہٹ گیا، بچی نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے لباس کو بجھایا تو میں نے پوچھا کہاں جانا چاہتی ہیں؟ بچی نے کہا اگر تجھے نجف کا راستہ معلوم ہو تو مجھے راستہ بتا دے۔ کہ اب صاحبزادی نجف جا کے کیا کیجئے گا؟ سنیں گے 4 سال کی یتیمہ نے کیا کہا کہ اے شیخ میں نجف جاؤں گی اور جا کے دادا کے مزار پر فریاد کروں گی، اے دادا کربلا چلو۔ خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے، پھپیاں بے مخنو چادر ہیں، بابا کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ بس عزاداروں ابھی سکینہ حمید سے گفتگو کر رہی تھی، ابھی سکینہ
حمید سے گفتگو کر رہی تھی کہ شمر تازیانہ لہراتا ہوا آ گیا، چاہتا ہے کہ بچی کے گوشواروں کو کھینچیں اتاریں۔ بچی نے وہی کہا جو ابھی حمید سے کہا تھا، گوشوارے چاہیے ہیں، میں اتارے دیتی ہوں، میرے جسم میں ہاتھ نہ لگانا، میرے جسم میں ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں۔ اب بچی نے تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے گوشواروں کو اتارنا چاہا، مگر 3 دن سے زیادہ کی پیاسی، 3 دن سے زیادہ کی بھوکی، ابھی ابھی یتیم ہوئی ہے، کرتے میں آگ لگ چکی ہے۔ ارے گوشوارے اتارنے میں کچھ تاخیر ہوئی، شمر نجس نے ہاتھ بڑھائے، گوشوارے اتارے نہیں۔ ارے اب جو کھینچے لوے پٹ گئی، سکینہ نے ہاتھ رکھ لیے، چچا عباس، چچا عباس، چچا عباس۔ اللہ اکبر، کربلا میں سب سے زیادہ جسے پکارا گیا اس کا نام ہے عباس۔ ادھر سکینہ پکار رہی ہے چچا، ادھر زینب چہرے کو بالوں سے چھپائے، منہ پہ تماچے مار مار کے کہہ رہی ہیں عباس، آؤ عباس، ارے بھتیجی لہو لہان ہے عباس، اے عباس، بہنوں کے پردے کا خیال تھا عباس، زینب بے چادر، عباس، ہائے عباس، آ جاؤ عباس۔ پروردگارہ، اس مجلس کے فضائل و مصائب کو قبول فرما، اس مجلس کے فضائل و مصائب پر ثواب قاضی نور اللہ شوستری علیہ رحمہ اور جن علماء خطبہ واعظین اور مومنین نے یہاں خدمت انجام دی ہے، ان کی روح کو ان کی قبروں میں پہنچے۔ محبان اہل بیت رسالت کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل